अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.80 है, यानी दूसरे सूरे का 80th लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 77। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री, और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अवला, लाम अलीफ से रूट वर्ड है, क्या नहीं, डू नॉट। यअलमूना, आइन लाम मीम से रूट वर्ड है, माने वो जानते, दे नो। अन्ना, अलीफ नून, नून से रूट वर्ड है, के, दैट। अल्लाह, अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह, अल्लाह। यअलमु, आइन लाम मीम से रूट वर्ड है, जानता है, नोज। मा, रूट वर्ड मीम अलीफ से है, माने जो, व्हाट। युसिर्रूना, सीन रा से रूट वर्ड है, वो छुपाते हैं, दे कंसील। वमा, रूट वर्ड मीम अलीफ से है, माने और जो, एंड व्हाट। युअलिनून, आइन लाम नून से रूट वर्ड है, वो जाहिर करते हैं, दे डिक्लेयर और रिवील। अब देखें फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में। अवला यअलमूना, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु, कि अल्लाह जानता है, मा युसिर्रूना, वो जो छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और वो जो जाहिर करते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो छुपाते हैं और वो जो जाहिर करते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अवला यअलमूना, डू नॉट दे नो, अन्नल्लाह यअलमु, दैट अल्लाह नोज, मा युसिर्रूना, व्हाट दे कंसील, व मा युअलिनून, एंड व्हाट दे रिवील। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। डू नॉट दे नो दैट अल्लाह नोज व्हाट दे कंसील एंड व्हाट दे रिवील। इस आयत की कंटिन्यूटी पिछली आयत से है। दोनों आयतों को हम इन कंटिन्यूशन रिवाइज करेंगे। आयत नंबर 76 और 77 है यहाँ पर सूरह बकरा के। देखें, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं हम ईमान लाए, और जब उनके बाद दूसरों के पास अकेले होते हैं, कहते हैं क्या बतलाते हो उन्हें जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर किया, ताकि वो तुम पर हुज्जत लाएं उसके ज़रिए से अल्लाह के सामने, तो क्या तुम नहीं समझते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो छुपाते हैं और वो जो जाहिर करते हैं। यानी पहली आयत में यहूदियों का अमल बता रहे हैं अल्लाह ताला, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो बातें छुपाते हैं अल्लाह उनसे भी वाकिफ़ है, और वो जो बातें बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह उनसे भी वाकिफ़ है। अब देखें तफसीर आयत। जब यहूदी अपने बड़ों के पास, यानी अपने उल्मा, अपने लीडर्स के पास जाते, तो उन्हें डांटते और कहते अपनी बातें मुसलमानों से कहकर क्यों उनकी मुखालिफत मोल ले रहे हो। यानी तौरात में जो तफसील है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, उसको डिस्क्लोज़ कर रहे थे चंद यहूदी मुसलमानों के सामने। इस बात को लेकर यहूदी उल्मा बड़े परेशान थे, फ़िक्रमंद थे, और वो सीधे साधे यहूदियों को डांट दिया करते थे कि वो मुसलमानों के सामने हक बात को डिस्क्लोज़ ना करें, तौरात की ख़बरें उन्हें ना दो, वरना उनके पास अल्लाह के सामने तुम्हारे ख़िलाफ़ दलाइल आ जाएंगे। यानी तौरात में जो ख़बरें दी गई हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के सिलसिले में, वो ख़बरें चंद यहूदी मुसलमानों को दे दिया करते थे। तो उल्मा उनके कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते रहें, यानी हक बात को डिस्क्लोज़ करते रहेंगे चंद यहूदी, तो उन पर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हुज्जत कायम हो जाएगी कि वो हक़ जानते हुए क्यों हक़ को कबूल नहीं करें। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि गो तुम छुपाओ, लेकिन मुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। ये जो चुपके चुपके अपने लोगों से कहते हो कि अपनी किताब की बातों को छुपाते रहो, तो मैं तुम्हारे उस बुरे काम से बखूबी आगाह हूँ, और जो तुम अपना ईमान जाहिर करते हो तो तुम्हारे इस ऐलान का इल्म भी मुझे अच्छी तरह है। यानी यहूदी बज़ाहिर अपने आप को मोमिन बंदे कहते थे, लेकिन वो हक बात को छुपाने में दिलचस्पी रखते थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में जो तफसील तौरात में आई है, उसको भी वो छुपाना चाहते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बातें ये छुपाते हैं उससे भी अल्लाह वाकिफ़ है, और जो बज़ाहिर वो ईमान ला रहे हैं उससे भी वो
واقف ہے۔ یہودیوں کا عمل کیسا تھا، قرآن میں مزید تفصیل آئی ہے، اس کے سلسلے میں دیکھیں۔ یہودی صبح آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے تھے۔ چونکہ ان دنوں اسلام کی طاقت مدینے میں پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، تو یہودیوں نے سوچا کہ بظاہر ایمان لا لیں گے تاکہ وہ بھی اسلام کی طاقت سے، اسلام کے عروج سے کچھ مستفید ہو جائیں، لیکن باطن میں وہ اپنے ہی دین پر قائم رہیں، ظاہر میں صرف اسلام لا لیں اور مسلمانوں کی خبریں ان کے دشمنوں کو پہنچاتے رہیں۔ یہ کام وہ کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سلسلے میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں۔ یعنی اس طرح کی جو غلط حرکتیں یہودی کرتے تھے، ان کے پیچھے ایک انٹینشن یہ بھی تھا کہ مسلمان ڈاؤٹ فل ہو جائے ان کے اپنے مذہب کے بارے میں، کہ یہودی علماء تو حق بات جانتے ہیں، اگر وہ صبح ایمان لا کر شام کے وقت ایمان سے ہٹ جائیں تو یقیناً اسلام میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی ضرور ہے، کچھ نہ کچھ غلط بات ضرور ہے۔ یہ شک مسلمانوں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے یہودیوں کا عمل اس طرح سے تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو مسلمانوں کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو یعنی اپنے علماء کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی چالاکی نہ چلی اور اللہ نے یہ راز کھول دیا۔ یعنی ان کے انٹینشنز کیا ہے، وہ ظاہر میں کیا ہے اور باطن میں کیا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکلوز کر دی۔ اس آیت یعنی یہ پرٹیکولر آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ یہودیوں کا گمان ان کی مادی سوچ کی علامت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو گیس کر رہے تھے کہ وہ چھپانے سے حق بات چھپ جائے گی، اللہ کو نہیں معلوم ہوگی، اللہ کے آگے حجت قائم نہیں ہوگی، یہ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی تھنکنگ دراصل یہ مادی سوچ ہے، یعنی میٹیریلسٹک تھنکنگ ہے کہ اگر لوگوں سے کوئی بات چھپائی جائے تو اللہ سے بھی چھپ سکتی ہے۔ وہ اپنے زعم باطل میں دلیل و حجت کو خدا سے پنہا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ یعنی وہ اپنی غلط انڈرسٹینڈنگ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ حق بات کو وہ اللہ سے بھی چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ یعنی بندے اللہ سے کوئی بات چھپائیں یا کوئی بات ظاہر کریں، وہ تو ہر حال میں سینوں کی باتوں سے تک واقف ہے، یعنی انسان کے خیالات سے تک واقف ہے، اس کے انٹینشن سے واقف ہے، انسان کی نیتوں سے واقف ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے دل کو پیدا کیا اور دل پر سے گزرنے والے خیالات کے پروسیس کو اس نے جاری کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس ویڈیو کے۔ اہل کتاب یقیناً جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ تو جانتے ہیں اور یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حق کو باطل سے چھپانا ان کا عمل رہا ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ حق بات کو باطل سے چھپاتے تھے۔ اللہ باطل کو حق سے مٹاتا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ہر بار حق سے باطل کو مٹانے کا کام کرتا ہے، حق کو ثابت کر کے رہتا ہے۔ وہ صرف عمل سے واقف نہیں بلکہ دلوں کا حال تک جاننے والا ہے، یعنی ظاہری عمل سے ہی وہ واقف نہیں بلکہ انسان اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ حشر کے دن اعمال کا فیصلہ نیتوں کی بنیاد پر ہوگا، چونکہ وہ ہماری نیتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب حشر کے دن فیصلہ کریں گے کسی بھی عمل کا تو یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ بندے کی نیت کیا تھی۔ تو فیصلے کے لیے نیت پر انحصار اس وقت ہی ممکن ہے جب اللہ نیتوں کا جاننے والا ہو، اور یقیناً اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہم کو ہمارے قلوب کو پیدا کیا اور ان پر سے خیالات کے گزرنے کے عمل کو جاری کیا؟ انہیں ایک لاجیکل بات ہے کہ جو رب ہمارا خالق ہے، ہمارے دلوں کا خالق ہے اور ہمارے دلوں پر سے گزرنے والے خیالات کا جاری کرنے والا ہے، تو کیا وہ ہم سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمارے باطن سے، ہمارے خیالات سے، ہماری نیتوں سے واقف نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، اور انہی کی بنیاد پر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔